اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے امر جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ آج ہے ایپیسوڈ نمبر 65۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم ویلکم کرنا چاہیں گے ہمارے دوست، ہمارے نالس سے سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے تقریباً 20-21 دنوں سے جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، ایک امپورٹڈ جو حکومت ہے وہ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اور اس بارے میں احتجاج اور دوسری بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں ریویل بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو گورنمنٹ امپورٹ کی گئی ہے، جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اس کے جو بھی اقدامات ہیں وہ بالکل بھی عوام کے حق میں نہیں ہیں، اور ایسا چل رہا ہے کہ بالکل اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے۔ تو آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، کیا یہ معاملات چل رہے ہیں، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں خدا نہ خواستہ کچھ بہت زیادہ غیر معمولی معاملات کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ میرا جو اشارہ ہے وہ خانہ جنگی کی طرف کا اشارہ ہے، کیونکہ عوام جو ہے اس نے تو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اس پوری چیز کو، پورے سینیریو کو۔ تو جو ادارے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور عوام کی جو امنگوں کی ترجمانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ مختلف آپ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھ لیجئے، تمام عوام جو ہے وہ یک زبان ہو کر یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو نامنظور کرتے ہیں، یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور ہمیں مہنگائی منظور ہے، لیکن ہماری خود مختاری کے اوپر اور ہماری غیرت کے اوپر اگر کسی بھی قسم کی آنچ آئی تو ہم وہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو سلمان بھائی، آپ کی طرف یہ سوال میں بھیج رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں آپ کو دکھ رہا ہے، اور یہ پچھلے جب سے گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک کے حالات کیا ہیں، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی جی، اور جیسے کہ آپ نے تبھی میں کہا کہ عوام نے ایک زبان ہو کے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اسے امپورٹڈ گورنمنٹ مانتی ہے عوام، اور سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ، اور جیسا کہ ان سے امید تھی انہوں نے آ کے وہی کام شروع کر دیا ہے جو کہ ایک امپورٹڈ اور سلیکٹڈ گورنمنٹ سے آپ امید کر رہے تھے۔ اور آپ روز اگر آپ ٹی وی چینل دیکھیں اور روز آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو نئے سے نئے کارنامے کرتی چلی جا رہی ہے یہ حکومت، اور کس لیے کر رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے سب کچھ۔ کل ہی کی بات ہے کہ ای سی ایل سے جو ہے نا 100 بندوں کے نام جو ہے انہوں نے نکالے ہیں، اور اب اگلی جو لسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3000 لوگوں کے نام نکالنے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ نظام اب ایسا ہو گیا ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو آپ نے جو ہے وہ مسلط کر دیا، اور چور، ڈاکو اور لٹیرے خود ہی اپنے آپ کو این آر او دے رہے ہیں، مطلب خود ہی انہوں نے، اس گورنمنٹ نے اپنے بندوں کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل سے نکال دیے، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ان کے نام نکال دیے۔ اب وہ سب کنوکٹڈ بیل پہ تھے، اب آپ دیکھیں گے یہ بھی آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائے گا، بیل ویل سب ہوا ہو جائے گی، اور یہی عدالتیں جو آپ کو بول رہی ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، یہ سب اس کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی سو موٹو نہیں لیا جا رہا۔ کنوکٹڈ لوگ جن کو جیل میں ہونا چاہیے، بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے، وہ ایک ایک کر کے اپنی چیزیں سدھارتے جا رہے ہیں۔ کل انہوں نے ای سی ایل سے نام ہٹائے، آگے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ریکارڈ جلنے کا واقعہ ہو جائے گا، آگے آپ دیکھیں گے کہ جو پروسیکیوٹر تھا یا کوئی انویسٹیگیٹو آفیسر تھا وہ مر گیا، وہ جو ہے وہ نامعلوم افراد میں مطلب جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا، یعنی وہ غائب ہو گیا سین سے۔ اس طریقے کی چیزیں آپ بہت ساری اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، عوام دیکھ رہی ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور سلیکٹڈ لوگ، اگر آپ یہ بولیں اور یہ نہ بتائیں کہ کس نے یہ کیا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ کیا کس نے۔ بھائی امپورٹڈ گورنمنٹ تو ہے،
سلیکٹڈ لوگ بھی آ گئے ہیں, مسلط کر دیے گئے ہیں, پر کس نے کیے؟ کویسچن تو عوام یہ پوچھ رہی ہے نا کہ یار ٹھیک ہے یہ آپ بتا رہے ہیں ہمیں سب کو, پر اس کے آپ روٹ کاز تک جب تک نہیں جائیں گے تو آپ نہیں پہنچیں گے. تو یہ کس نے کیا ہے؟ مطلب وہ پلیئرز کون ہیں جو کہ ہم پہ مسلط کر کے بیٹھ گئے, کیونکہ ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھو جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو یہ بات پتا ہے کہ جو یہ مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں, یعنی جو پورا کرپٹ ٹولہ ہے, یہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی وہ سائڈ لائنز میں اپنا بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اور شو دیکھ رہے ہیں, عوام پس رہی ہے, ریاست پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے. یعنی پوری دنیا میں جو ہے جب یہ نیوز گئی ہے کہ بھائی جو کیبنٹ بنی ہے اس میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ تو بیل پر ہیں, وہ تو کنوکٹڈ ہیں. اس طریقے کی حکومت چلتی ہے پاکستان میں. پاکستان کی عوام کیا اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے چور چکوں کو, لٹیروں کو؟ یہ جگ ہسائی جو ریاست پاکستان کی ہو رہی ہے اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں دے رہا, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اور بائی دا وے میں کل سن رہا تھا ہمارے ایک انتہائی اسٹوپڈ سے منسٹر سے جو کہ ابھی کرنٹلی بنے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو خط ہے جس کی بات ہو رہی ہے, جس کے اوپر جس کے گرد یہ سارا ایشو بنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امریکہ کی جو ہے وہ اجازت لینی پڑے گی اس کو ریلیز کرنے سے پہلے. آپ غلامی کا لیول چیک کریں, ان کی ذہنی غلامی کا آپ لیول چیک کریں کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی, مداخلت ہوئی. لوگ تو بول رہے تھے نا سازش یا مداخلت, میں تو کہہ رہا ہوں سازش اور مداخلت, مطلب آپ کمبائن کریں اس کو, یہ دونوں ہوا ہے. اگر آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ورڈ پلے پہ تو دونوں چیزیں ہوئی ہیں. اور اس قدر غلامانہ ذہنیت ہے کہ احسن اقبال صاحب تھے, ان کا نام بھی میں لے لیتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی ہمیں اجازت چاہیے ہوگی اس کو ریلیز کرنے کے لیے. مطلب غلامی کا آپ اندازہ لگائیں. اور ایک اور جو ان کے جو فائنینس کے ہیں وہ وہاں پہنچے واشنگٹن, اور وہ جا کے عمران خان کی شکایتیں لگا رہے ہیں دبے الفاظوں میں کہ بھائی وہ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بول رہا ہے, اور وہ تو دیکھیں امریکہ میں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تو اینٹی طالبان ہیں, تو ان کو عمران خان صاحب کو ایکویٹ کر رہا ہے طالبان کے ساتھ, اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیں وہ وہی نیریٹو اپنائے ہوئے جو کہ طالبان نے اپنایا ہوا تھا, امر بال, اور وہ کوٹ کر رہے ہیں. یعنی احمر اس سے زیادہ بیوقوفی جہالت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ ایک مسلم آدمی اغیار میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ شخص عمران خان کے بارے میں چاہے گا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بولتا ہے, ہم تو نہیں کہتے, وہ کہتا ہے, اور وہ طالبان کی سوچ ہے. جبکہ آپ کو اور میرے کو نہیں پتا قرآن میں واضح 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 مسلمانوں کو انسٹرکشن ملی ہوئی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. کیا یہ ہم سب کے لیے نہیں ہے یا کسی ایک شخص کے لیے بات ہوئی تھی؟ مطلب اس لیول پر گر جانا اور ریاست پاکستان کی جگ ہسائی کرانا, اور امریکہ کو بولنا. عمران خان صاحب کیا غلط بولتے ہیں جب وہ بولتے ہیں کہ چیری بلاسم ہے؟ یہ چیری بلاسم جو وزیر اعظم ہے اسی کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے لوگ جا کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اور بات ثابت ہو رہی ہے کہ جوتے پالش کرنے میں ان میں کوئی ثانی نہیں ہے. وہاں جا کے جوتے پالش ہی کر رہے ہیں نا, امریکہ کو بول رہے ہیں کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں, ہم تو بڑے سیکولر ہیں. دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا یہ بات کرتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ہم تو بڑے سیکولر اور لبرل لوگ ہیں. یہی بات ہو رہی ہے, اور کیا بات ہو رہی ہے. این سی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات پھر ثابت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, سب نے بولا ہاں بھائی ہوا ہے. ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے, بلیٹنٹ تھریٹ تھے, ہاں تھے, جب تھے ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے. اسد مجید صاحب ہے, انہوں نے بھی وہ اسٹینڈ کر گئے اپنے بیان پہ کہ بھائی میں نے جو بولا ہے وہ بالکل صحیح بولا ہے اور ہوا ہے. اور ان سب کو مانتے ہوئے آپ ایک چیز پہ بس کھیل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی کانسپریسی نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کانسپریسی کبھی آپ نے کاغذ میں دیکھی ہے؟ کانسپریسی تو ایک ایکٹیو عمل کا نام ہے احمر. اگر آپ کے خلاف کوئی کانسپریسی ہوگی تو کوئی آپ کو کاغذ پہ لکھ کے نہیں دے گا کہ بھائی احمر یہ بھی کانسپریسی, بھائی یوں لکھ کے دے گا کہ احمر یہ بھی کانسپریسی, یہ لو تمہارے خلاف کانسپریسی. اس خط میں پورے ہنٹس موجود ہیں, اور جو کانسپریسی ہوئی ہے وہ ایکٹیو شکل میں ہوئی ہے, اور وہ وارڈ آف نو کانفیڈنس کو ایک دم پش کر کے, رجیم چینج کر کے, عمران خان صاحب کو آؤسٹ کر کے, مطلب باہر نکال کے, بے دخل کر کے اقتدار سے, یہ یہاں جا کے یہ کانسپریسی کمپلیٹ ہوتی ہے. اور تمام پاکستان عوام یک زبان ہو کے بول رہے ہیں کہ بھائی ہمیں رجیم چینج نہیں چاہیے, ہمیں نئی انٹرونشن چاہیے, ہمیں مداخلت نہیں چاہیے, ہمیں سازش نہیں چاہیے. ہم اپنا بندہ جو یہ ہمارا, ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اور یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور یہ جو بات کر رہا ہے
گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, ہم نے تواتر سے پروگرام کیے اس پہ, لیکن جہاں تک بات فارن پالیسی کی ہے, ڈائریکشن کی ہے, یہ صحیح جا رہا ہے. خود بھی ایماندار آدمی ہے, آپ نے ان کی بالکل بات نہیں سنی. عمران خان صاحب نے اسلام آباد اینڈ دین پشاور اور پھر اس کے بعد کراچی اور پھر لاہور پاور شو کیے, آپ نے, ہم سب نے کور کیے, اور آپ نے دیکھی اتنے بڑے بڑے پاور شوز تھے. عوام, آپ نے بھی تاثرات ان کے سنے, ہم نے طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے اپنے ویورز کو شیئر کیا. کیا بول رہے ہیں عوام, مجھے ایک بات بتائیں. اور یہاں تک چھوڑ دینا جملے کو کہ دیکھیں یہ مسلط ہو گئے, کرپٹ ٹولہ آ گیا, آپ کا نظام ہے. بھائی وہ پلیئرز کون ہیں, ان کا تو کوئی نام لے جنہوں نے مسلط کیے ہیں. اور عمران خان صاحب جب آپ بار بار بولتے ہیں نا میر جعفر میر صادق, ذرا سا جا کے ہم اپنے ویورز کو بولیں گے کہ تھوڑا سا آج سنڈے ہے, تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور جا کے پڑھیے میر جعفر تھا کون. مطلب ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی سراج یہ ہم الدولہ اپنے کی, ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں. جی ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی آج ریسرچ کریں کہ میر جعفر کون تھا, سراج الدولہ کے ساتھ کیا ہوا گیا تھا, اور میر جعفر کون تھا, مطلب اس کی کیا ڈیزگنیشن تھی اس حکومت میں سراج الدولہ کی, وہ کیا. جا کے پڑھیں, خود پڑھیں تھوڑا سا, تاکہ ہم آپ کو ہنٹ دیتے چلیں گے, آپ خود پڑھیں, آپ کا اندازہ ہو جائے گا. اور دوسری بات, اب ہم آپ کو اشارہ کریں گے, یہ جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ یار یہ تو رینڈم ایونٹ ہو گیا, اور امریکہ نے, دیکھیں امریکہ نے تو مخالفت کر دی. امریکہ نے, آپ بھائی امریکہ بولے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو منٹس ہیں ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں, یا ہم یہ بولتے ہیں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بولا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی, ہم اس کو سراہتے ہیں. ہاں مجھے بتائیں, ڈیول آ کے بولے کہ یار یہ بندہ صحیح بول رہا ہے, آپ مانیں گے اس کو؟ ڈیول خود آگے بولے کہ بھائی یہ بندہ, آپ تو کبھی نہیں مانیں, آپ بولیں گے یار ڈیول اگر اس کو بول رہا ہے صحیح ہے, اس کا مطلب ہے یہ بات غلط ہوگی. ایگزیکٹلی رول آف تھم ہے نا, مطلب یہ تو سیدھی سی بات ہے نا کہ ڈیول خود آئے. اور اگر امریکہ کی سچائی پہ آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ وہ گئے, 1 ملین آدمی مار دیا, پورا ملک تباہ کر دیا, اور آج تک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے. اور یہ میں آپ کو ایک مثال نہیں دے رہا, پوری اسٹڈی ہم اپنے ویور سے شیئر کریں گے, آپ جا کے یہ لنک کھولیے گا, ہم لنک کے ساتھ یہ آپ کو یہ سپلیش کرا رہے ہیں. یہ 2016 میں اسٹڈیز ہوئی تھی, کارنیج میلن نے اسٹڈی کی تھی, اور جنہوں نے بتایا تھا 1946 سے لے کے سن 2000 تک امریکہ نے دنیا میں 81 ممالک میں الیکشن میں انٹرونشن کیا ہے, کوورٹ اوورٹ دونوں ملا کے 81 الیکشنز میں انٹرونشن کی ہے امریکہ نے, صرف 1946 سے 2000 تک. اور اگر امریکہ کی آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں تو یہ مواقع 200 سے زائد ہیں. یعنی صرف 54 سال کے عرصے میں تقریباً انہوں نے 81 الیکشن میں انٹرونشن کیے. یہ ٹریک ریکارڈ ہے امریکہ کا, اور یہ اسٹڈی ہم نے لنک کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ اس کا اسنیپ شاٹ لے لیں اور جا کے آرام سے اسٹڈی کریں, اس لنک کو کھول کے. کارنیج میلن کی اسٹڈی ہے, آپ پڑھیے. اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ شعور بیدار کرنا. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے ریسرچ خود بھی کرتے ہیں, اور آپ کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی جا کے ہوم ورک کریں. تو آپ مجھے ایک بتائیں جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ 81 الیکشنز میں اس نے انٹروین کیا ہو 54 سالوں میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دفعہ. اچھا مزے کی بات ہے, میں تھوڑا ڈاٹ کنیکٹ کر دوں تھوڑے سے. امریکہ بولتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ناپسندیدہ ہے میرے لیے. عمران خان رہا, اس خط میں بولتا ہے عمران خان رہا تو تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, عمران خان گیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سپر پاور, جسے آپ سمجھتے ہیں سپر پاور, ہم تو سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کو, تو وہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ یہ رہیں گے تو ہماری تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, ان کے چلے جائیں گے اور معاف کر دیں گے, اور وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ بات کر کے بیٹھ جائے گا اور ایکٹیولی کچھ نہیں کرے گا یہ سب کچھ کہہ کے. آپ کو ایسا لگتا ہے, کسی کو ایسا لگتا ہے سین مائنڈ میں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا یہ سب کچھ بول کے, اور جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو جو کہ ہم نے آپ کو شیئر کرا دیا. سارے ڈاٹس اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو یہ بلیٹن انٹرونشن ہوئی ہے, کانسپریسی ہوئی ہے. اور یہ کانسپریسی جب کامیاب ہوگی, میں ابھی بھی اس کو کامیاب نہیں سمجھتا, یہ جب کامیاب ہوگی جب آپ کی عوام اور یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سب مان لیں گے کہ نہیں یار صحیح ہو گیا, تب یہ کامیاب ہوگی. جب تک کہ عوام یہ بات نہیں مان رہی اور عوام سے یہ سوالو نہیں ہو رہا, یہ نگلا نہیں جا رہا, یہ جو ہوا ہے یہ نگلا نہیں چاہ, وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں.
ان کو بھی پتا ہے کہ آگے تو جانا ہے پہلی ملک. بار ہوا اس طرح سے ہسٹری کے اندر کہ پہلے جبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی اگر ان کی گورنمنٹ ختم کی جاتی تھی تو باقاعدہ مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں. جب سے میں نے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی نکال دیا. لیکن یہ تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عوام تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ تو جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے پہلے بھی، اور اب جو ہے وہ اس کو ہونے نہیں دے رہے. تو یہ جو شعور ایک لوگوں میں بیدار ہوا ہے، یہ تو بالکل ایک نئی چیز ہے، ایک الگ فنومنا ہے، اور آئی تھنک اس کو تو کسی نے اینٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تھا. جو کرنے والے ایکٹرز تھے انہوں نے بھی اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. انہوں نے اس طریقے کا ریئیکشن اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اور یہی ہوا ہے اور یہی ہلچل ہے جو ہے ایوان اقتدار میں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ایز یوزول بزنس ایز یوزول ہوگا. 80s 90s میں جو ہوتا تھا کہ ہم آ جاتے تھے اور جو ہے بس مٹھائیاں شٹائیاں ہو جاتی تھیں اور لوگ بولتے تھے 8-10 سال چلو فوج کو بیٹھنے دو اور اس کے بعد چلو دیکھیں پھر وہ جب ان کا دل بھر جائے گا تو وہ ایک جو ہے نا الیکشن کرا دیں گے اور ٹوٹا پھوٹا الیکشن ہوگا, اس میں دھاندلی کے الزامات لگیں گے اور ٹوٹی پھوٹی پھر 3-3.5-4 سال چلے گی, پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر ٹوٹ جائے گا, پھر کچھ ہو جائے گا, الزامات ادھر ادھر سے, ملک وہیں اسٹیگننٹ رہے گا, کہیں آگے نہیں بڑھے گا. اور یہی ہوا ہسٹری میں پچھلے 30-40 سال کی آپ ہسٹری دیکھیں, یہی ہوا. اس دفعہ انہوں نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اور عوام میں جو شعور بیدار ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کا بھی کردار ہے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس شعور کو بیدار کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے تواتر سے یہ بول رہے ہیں. کل تک جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یہی بات کی کہ یار آپ غلام بننا چاہتے ہو یا آپ غلام بننا چاہتے ہو, آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لو آپ بننا چاہتے ہو یا آپ آزاد بننا چاہتے ہو, آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو. بیسیکلی بہت سمپل سا سوال ہے احمد کہ ایک ملک جو ہے وہ خود مختاری چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اپنے ہاتھ سے چلائے یا ڈکٹیشن لیتا رہے. یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ونس فار آل. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ وہ اسٹیج آتی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں ہنٹ دیا, آپ مت بھولیے گا وہ پروگرام. پچھلے پروگرام میں بات کری کہ ہم یہ بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ سول نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے معاملہ. آپ یہ کوٹ کر کے رکھیے گا میری بات. پچھلے پروگرام میں ہم نے ہنٹ دے دی ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو یہ آگے جا کے سول نافرمانی کی طرف معاملہ نہ چلا جائے. جی کیونکہ دیکھیں مومنٹم جو گین ہوا ہے اور جو گین ہوتا چلا جا رہا ہے اور آگے سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. اور آپ کو پتا ہے 63A کی انٹرپریٹیشن کے لیے جو پیٹیشن دائر کی تھی, کورٹ نے بولا عید کے بعد سنیں گے. ایک طرف کورٹ 12 بجے کھل رہا ہے رات کو اور ایک طرف وہ جہاں بات ہو رہی ہے انٹرپریٹیشن کی ان لوٹوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہا ہے عید کے بعد. یعنی یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج اگر نہیں ہے تو مجھے کوئی اور ڈیفائن کر دے کہ پھر کیا ہے یہ. تو میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ اور جیسے ہم لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے, اسی طریقے سے عوام کے بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اچھا، کیا ہو ایک رہا ہے. اور کمنٹ عوام آیا ہوا ہے سلمان بھائی، جی سوری ٹو انٹرپیو، لیکن یہاں پر ہمیں کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کمنٹ آیا ہے. ان کا کمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر شعور بیدار ہو گیا ہے. زیادہ تر جو عوام ہے ان کے اندر شعور بیدار ہو گیا ہے. سلمان میں آپ اس کی پلیز کائنڈلی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا دیکھیں کامنٹس کریں. جنہوں نے کامنٹ کیا ہے نا, انہوں نے میری جو ہے نا مسکراہٹ جو ہے وہ دیکھ لی ہے, وہ سمجھ گئے کہ کیا مطلب ہے. جواب تو ان کو مل گیا ہے اس کا لیکن میں پھر بھی جو ہے حجت تمام کرنے کے لیے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں عوام کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر. اگر کراچی میں 10 لاکھ آدمی نکل گیا ہے, 10 سے 11 لاکھ آدمی, جو کہ ایک سائنٹیفک کیلکولیشن ہے, اور لاہور میں ہم یہ لگا رہے تھے کہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب عوام تھی, اس سے پہلے پشاور میں. اور آپ کو لگتا ہے کہ, اور آپ نے احمد, بلکہ ہم جو کمنٹ کیا ہے انصاری, بہت اچھا دوست ہے میرا, میں اس کو کہوں گا کہ ہم نے جو اپنے تئیں جو صحیح کی تھی کہ لوگوں سے انٹرویوز لیے تھے, آپ وہ ذرا جا کے انٹرویو سن لیں کہ وہ کون لوگ تھے. جنرل فیملیز آئی تھیں اپنے گھروں سے نکل کے, وین دے ریئلائزڈ کہ پاکستان کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونا یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں, میں جنہوں نے کمنٹ کیا میں سے بتائیں, ہینڈز آن ہارٹ آپ بتائیں کہ ایک طرف ہو یہ چوروں کا ٹولہ اور ایک طرف ہو عمران خان, اور آپ اپنے آپ کو انڈیویجول ایز اے عوام سمجھ لیں, آپ مجھے بتائیں ہینڈز آن ہارٹ آپ کس طرف جائیں گے ود دس ریکارڈ, جو ان کا ریکارڈ ہے, ان کا ریکارڈ ہے, آپ خود بتا دیں نا, ختم ہو گئی بات. اور ہم کمپریہنسو پروگرام کر چکے ہیں ڈیموکریسی میں لیسر آف ٹو ایول کی
چوائس ہوتی ہے. میرے خیال میں اتنا مختصر جواب کافی ہے. جی جی جناب، تھینک یو سو مچ. میں ضرور یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر کلیریفائی کر دیں. اور بیسکلی یہاں پر بہت سارے لوگوں کو شاید یہ امپریشن ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کی چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر کھل کے جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران جو ہے تنقید کی ہے. اور نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ ان کو سولوشنز بھی پرووائڈ کیے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. ان کو ہم نے چیزوں کی نشاندہی کر کے دی ہے. اور دیکھیے، اندھی تقلید جو ہے نا، وہ بالکل بھی میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. اندھی تقلید بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے، چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. عقل والوں کے لیے اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو جن کے سامنے نشانیاں آ جائیں اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ان تمام تر نشانیوں کو سائڈ پہ رکھ کے اندھی تقلید کرتے رہیں تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کے اندر عقل شعور ہے تو پھر آبویسلی آپ اپنے لیڈر کو، جس کو بھی آپ لیڈر مانتے ہیں ایکس وائی زی، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے یا اس کے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ نشاندہی کریں گے. تو ہم یہاں پر پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ فضا سازگار کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم یہاں پر جو ہے وہ بیداری شعور کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اسی لیے ہیں کہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ آپ کے ملک میں، آپ کے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کے اندر جو چیزیں پنپتی جا رہی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے پنپتی جا رہی ہیں، اس کو ہمیں روکنا ہوگا اگر ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف جانا ہے. جی سلمان، پلیز اور کنٹینیو. احمد صحیح آپ نے کہا، بالکل بجا کہا آپ نے. بات اصل میں پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پی ٹی آئی ورسز ادر پارٹیز کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے، ریاست پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یہاں بات کیا ہوئی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کو معاف کر دیا جائے گا. پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اگر ایگزیکٹلی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا، ریاست پاکستان. اگر یہ سب کچھ سیٹ اپ سے جگہ صحیح ہو رہی ہے تو ریاست پاکستان کی جگہ صحیح ہو رہی ہے نا میرے بھائی. یہ تو بے شرم لوگ ہیں جو چوروں لٹیروں کا، جو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کی جگہ صحیح ہو رہی ہے، ریاست پاکستان کمزور ہو رہی ہے. اس کے سیکیورٹی معاملات جو ہے آپ دیکھیں، آئے دن ہماری افواج پہ حملے ہو رہے ہیں، ویسٹرن بارڈرز پہ یہ جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سارا ایک دیکھیں فورتھ جنریشن وارفیئر، ففتھ جنریشن وارفیئر. ہمارے اپنے ویورز کو کہیں گے آپ ذرا جا کے پڑھیں ہائبرڈ وارفیئر. سائیوپس ہوتی کیا ہے؟ میڈیا کے ذریعے آپ پہ حملہ ہوتا ہے، ایکٹیولی بارڈرز پہ سے آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اندر سے رجیم چینج ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک ساتھ اپلائی کی جاتی ہیں ایک کنٹری پہ تاکہ وہ حصے بکھرے ہو جائے، بیلکنائزیشن ہو جائے. ٹھیک ہے نا، جسے بیلکنائزیشن بولتے ہیں، بیلکنائز ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اپلائی کی جاتی ہیں اور آپ کے ساتھ سب ہو رہا ہے. آپ کے میڈیا میں بھی ایسے بندے ہیں جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، لائز پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، پورے چینل جو ہے نا پارٹیزن ہو چکے ہیں، ایک طرف ہو گئے، ایک طرف وہ ہو گئے، اس طرح ہو گیا. دوسری طرف آپ کے ایکٹیولی حملے ہو رہے ہیں بارڈرز پہ، اندر ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں اور ایکٹیو رجیم چینج کا واقعہ آپ نے خود دیکھا، یہ وارڈ آف نو کانفیڈنس کو جو پش کرا کے کیا. تو آپ تو ففتھ جنریشن وارفیئر، فورتھ جنریشن وارفیئر کی زد میں ہیں. اور یہی ہم جب پروگرام شروع کیا تھا 1-1.5 سال پہلے، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ویورز کو نہ صرف اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے انفارمیشن وارفیئر کو، بلکہ اس میں ایکٹیولی فٹ سولجر کے طور پر حصہ لینا ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھا آنے والا جو وقت آ رہا ہے کوئی فرق نہیں رہے گا ایک وردی پہننے والے سولجر میں اور نہ وردی پہننے والے ایک محب وطن پاکستانی میں. ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں آج وہ ٹائم نہیں آ گیا کیا لوگ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ سب پی ٹی آئی کا صرف سپورٹر چلا رہا ہے. مطلب ملینز میں یہ پہنچ گیا ہے تو اس کے صرف پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اوورسیز پاکستانی نہیں چلا رہے. اور یہ اٹسیلف یہ ثابت کر رہا ہے اس بات کو کہ عام عوام جب شروع ہو جائے نا. دیکھیں فوج کو بھی یہ بات پتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے، فوج کو یہ پتا ہے کہ عوام کی بھی سینٹیمنٹس ہیں اور ہرٹ ہوئے ہیں اور اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہرٹ ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ عام آپ کا جو سولجر ہے، آپ کا جو فوجی ہے، وہ تو بیچارہ ویسے ہی قربانیاں دے رہا ہے، ویسے ہی پہرا دے رہا ہے سرحد پہ. اور وہی ہمارے رات کو سکون سے سونے کے لیے وہ بیچارہ اپنی راتیں کالی کر رہا ہے بارڈر پہ، وہ تو وہی قربانیاں دے رہا ہے. پر کیا یہ آپ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کچھ ٹاپ ٹیئر کے جرنیلز جو تھے انہوں نے بٹرے کیا ریاست پاکستان سے؟ کیا ایسا نہیں ہوا آپ کی ہسٹری میں؟ کیا تھرو آؤٹ مسلم ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا؟ تو آپ کیسے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ جنرل یحییٰ نہیں گزرے؟ ریسنٹلی کیانی نہیں گزرے جن کو فوج خود بولتی تھی کہ یہ ستو پی کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیانی. اس سے پہلے ایوب خان نے اقتدار پہ شب خود نہیں مارا تھا. اور جب قائد اعظم، میں آپ کو واقعہ پھر دوہرا دوں، قائد اعظم کے ٹائم پہ جب قائد اعظم زندہ تھے، ایوب خان صاحب آئے تھے اپنی ٹانگ اڑانے.
سیاسی معاملات میں. قائد اعظم نے کیا جواب دیا تھا ان کو؟ شٹ اپ کال دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ انہوں نے بولا تھا آپ نے جا کے سرحد کے معاملات جا کے دیکھیں, پالیٹکس اور یہ معاملات یہ ہمارے ہیں, آپ اس میں بالکل بھی مداخلت نہ کریں. کیا شٹ اپ کال نہیں دی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کو قائد اعظم نے؟ یہ سب آپ کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ میں کوئی آپ کو لیلا مجنو کی کہانی ہے تو نہیں سنا رہا. تو اگر کچھ لوگ چاہے وہ اقتدار چاہتے ہوں, کہیں اور سے ان کے سٹرنگز پل ہو رہے ہوں, آپ کی ہسٹری میں میر جعفر میر زادی کی کیا کہانی آپ بتا رہے ہیں؟ زبان زدے عام کیا بات ہے؟ کون تھا؟ میں آپ پھر بول رہا ہوں آپ کو, جا کے پڑھیں میر جعفر کے بارے میں, وہ کون تھا اور اس کو کس نے برائب کیا تھا. سراج الدولہ کے اگینسٹ ہونے پہ اس کو کس نے برائب کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے, برٹشرز. دیٹس اٹ. سمجھ آ گئی آپ کی بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ادارے کو غلط بولنا ہم نہیں بول رہے, نہ ہمیں بولنا چاہیے. ہماری اپنی فوج کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ہمارا فخر ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہی میں کوئی ٹاپ ٹیئر میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو ریاست پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہوں, اور آپ ان کو اس لیے نہ بولیں کہ اگر آپ بولیں کہ ان کو بولیں گے تو اس کا مطلب ہے فوج کو بولنا ہو جائے گا. نہیں, یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا پڑے گا. آپ کرتے ہیں نا آئسولیٹ؟ نہیں کرتے آپ بولتے ہیں مشرف نے NRO دیا, آپ نے بولا فوج نے NRO دیا, آپ کبھی بولتے ہی بات, آپ نے بولا مشرف نے NRO دیا. مشرف نے ون آف اس کا جو لیتھل کرائم تھا وہ یہ تھا نا کہ اس نے ان چور چکوں کو دوبارہ سے NRO دے کے بلا لیا تھا. یہی تھا نا, غلطی ہوئی تھی نا بھائی. مطلب ہم سب مان رہے ہیں سارا کریٹ ہی ہے میچ اسی طریقے. تو کیا ابھی اگر مشرف وزیر میں ہوتا تو آپ کیا بولتے؟ اب آپ فوراً بول رہے ہیں کہ یار مشرف نہیں کیا تھا. اسی طرح یحییٰ نے بھی کیا تھا, ایوب نے بھی غلطیاں کی تھیں میرے بھائی, بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. ضیاء صاحب سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی تھیں. کیونکہ دیکھیں فوجی جو ہوتے ہیں نا, فوجی ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ گورننس سے, ان کو نہیں پتا گورننس کیا ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا پبلک میں جانا کیا ہوتا ہے, پبلک کے سینٹیمنٹ ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا. وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے, وہ نے دیکھا آپ کو پتا ہے, وہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, ایک ڈائننگ روم میں وہ کال کرتے ہیں, وہ میٹنگ, اور وہ وہاں پہ فیصلے لیتے ہیں. ایز لانگ ایز سیکورٹی اور وہاں سے ریلیٹڈ معاملات تو صحیح ہے. یہاں پر معاملات ہو رہے ہیں کہ پوری عوام جو ہے وہ یک زبان ہو کے ایک بات بول رہی ہے کہ بھائی ایک چیز آئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ تو کر لو. خدا را, آپ تو انویسٹیگیشن پہ نہیں آ رہے. آپ بول رہے ہو کہ یار وہ مداخلت ہے, بلیٹنٹ لینگویج بھی یوز ہوئی ہے, ان ڈپلومیٹک لینگویج بھی یوز ہوئی ہے, اور لیکن وہ نہیں ہے, کانسپریسی نہیں ہے. تو کل عمران خان صاحب نے بولا جوڈیشل کمیشن بنا دو اور اوپن ہیئرنگ کراؤ. دیکھو جوڈیشل کمیشن پہ تو ویسے بھی وہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ 12 بجے کھل گئے تھے, عدالت کھول دی تھی, تو ہمیں تو کوئی یقین نہیں آئے گا. لیکن جب انہوں نے بولا کہ اوپن ہیئرنگ کراؤ تو اس میں یہ ہوگا کہ سارا کا سارا سب کے سامنے ہوگا, تو اس سے کچھ آپ کو امید ہو سکتی ہے. اور یہ عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اس کی پیچھے وجہ کیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں حجت تمام ہو جائے, جب وہ آگے خدا نہ خواستہ اگر اس نہج پہ جائیں معاملات کے سول نافرمانی کی طرف آپ چلے جائیں, ملک کو چوک کرنا پڑ جائے, اور دشمن گھات لگا کے احمد اس وقت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا جو اندرونی سیاسی انتشار ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جائے جب اس کو موقع مل جائے باہر سے. دشمن تو چاہتا ہی ہے نا کہ عوام جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کھڑی ہو جائے, عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے, آپس میں لڑائی ہو جائے. کیونکہ ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ ملک کو سنبھالا ہوا جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے, آرم فورسز نہیں سنبھالا ہوا ہے. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم, آپ نے جس طرح ذکر کیا پہلے کہ ہم سکون سے سوتے ہیں, تو یہ تو دشمن ہمیشہ سے چاہ رہا ہے. تو ان کے لیے تو یہ کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہی اسی ہماری بات میں اس کا جواب ہے. تو مسلح افواج کے خلاف عوام کو جو یہ سینٹیمنٹ بھڑکے ہیں, ان کو مزید بھڑکانے میں کون لوگ شامل ہیں؟ مطلب کنہوں نے ایسا ایکشن کیا ہے؟ بھائی عوام تو مسلح افواج سے آج بھی محبت کرتی ہے, لیکن عوام جو ٹاپ براس ہے, جو عوام کو ایسا لگتا ہے کہ جو ٹاپ براس میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو کہ یہ سب کچھ انسٹیگیٹ کیا ہے, جنہوں نے یہ سب کچھ, وہ اپنی حد درمی پہ قائم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ عوام کی سینٹیمنٹس کو اگنور کر لیے. دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو اجتماعات ہوئے ہیں, 10 لاکھ 15 آپ کو اگنور کر سکتا ہے؟ کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی عوام نکلی اور آپ اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں؟ تو بیسیکلی اگر یہ 5th جنریشن وارفیئر, میں نے آپ کو بتایا ہائبرڈ وارفیئر, جس میں اندر سے ایکسپلوڈ کرانے کی بات ہوتی ہے کہ اندر سے ایکسپلوڈ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. آپ باہر سے دیکھیں دشمن نے بہت حملہ کرنے کی کوشش کری, باہر سے کامیاب نہیں ہوا.
اب اندر سے ایکسپلوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اندر سے ایکسپلوٹ احمر کب ہوگا؟ اندر سے ایکسپلوٹ کب ہوگا؟ جب عوام جو ہے آپس میں دست و گریباں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، خانہ جنگی کی بات ہو جائے گی، ایک دوسرے کے سپورٹر لڑ پڑیں گے یا فوج کے خلاف شروع ہو جائیں گے. اس نہج تک کیوں جانے دے رہے ہیں ہمارے ارباب تک؟ کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسی انا کو ٹھیس پہنچ گئی ہے کسی کی جو کہ وہاں تک نہیں جانا چاہ رہے؟ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بولا کہ اگر بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سدھار لو اور الیکشن کرا دو. آخری جملہ انہوں نے لاہور میں یہی بولا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو سدھار لو الیکشن. اور دیکھیں ایک بات بتایا مجھے، جمہوریت میں وے فارورڈ کیا ہوتا ہے؟ فریش مینڈیٹ، ختم، ایگزیکٹلی ایسے. پیریڈ. اور کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ یہ تو نہیں بول رہے کہ یار مجھے لا دو. عمران خان صاحب نے یہ بولا کہ بھائی مجھے دوبارہ ریسٹور کر دو، نہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی عوام کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ بولتے ہو نا جمہوریت، ٹھیک ہے، ہم عوام کے پاس چلے جاتے ہیں، جمہور کے پاس جا کے اپنے کریڈینشیلز رکھ دیتے ہیں. آپ بھی رکھتے ہو، ہم بھی رکھ دیتے ہیں. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. لیکن میں آپ کو پھر بول رہا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا، پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں اس بات کو، ای وی ایم انہوں نے آتے کے ساتھ ای وی ایم کو بولا کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اصلاحات جو ہے آپ کو پتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام ہٹا دیے انہوں نے کل ایک ایک کر کے. آپ کو پتا ہے نیب ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سی پیک کی اتھارٹی انہوں نے وائنڈ اپ کر دی ہے. یہ بڑی انپورٹنٹ نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو. سی پیک کی جو اتھارٹی ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ سی پیک کے اگینسٹ کون سی فورسز تھی باہر؟ کون سی وہ فورسز تھی جو پاکستان میں سی پیک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، جنہوں نے بلیٹنٹ کھل کے بولا ہے؟ دو تھے، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس. جنہوں نے کھل کے بولا ہے کہ ہمیں یہ پروجیکٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس حکومت نے آتے کے ساتھ ہی بولا کہ بھائی سی پیک اتھارٹی ختم کرو. کس کے انٹرسٹ کو آپ سرو کر رہے ہیں؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا؟ ہم کیا اتنے اندھے گونگے بہرے ہو گئے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ اور کتنی جلدی میں ہے یہ حکومت؟ آپ ذرا ان کی پھرتیاں دیکھیں کہ اتنی جلدی میں کر رہے ہیں کہ بھائی جلدی. ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے نا، ان کو یہ بات پتا ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے. اور عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات تو انہوں نے کر دی ہے، لیکن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے عدالتی کارروائیاں جب طول پکڑتی ہیں اور لمبی ہوتی ہیں تو کتنی لمبی ہو جاتی ہیں. ڈر مجھے یہ ہے کہ یہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے یہ نہ کہیں کم ہو جائے، یہ نہ کہیں ٹوٹ جائے. اس مومنٹم کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور اس مومنٹم کے تھرو ہی عمران خان صاحب کو وہ چاہے حجت تمام ہو جائے کہ چلے یہاں جوڈیشل کمیشن بنا پھر بھی کچھ نہیں ہوا. حجت آپ کو بھی پتا ہے جوڈیشل کمیشن کیا بات کرے گا؟ وہی بات کرے گا نا. یہی ججز ہے نا جنہوں نے بولا بھائی، جو یہی ججز جو 63A کو نہیں سن رہے، انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد کریں گے. اور عمران خان صاحب پہ جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے فورن فنڈنگ کیس. اب تو عمران خان صاحب نے بول دیا چیف الیکشن کمیشن کو جو بولا ہے کہ یہ بایاسڈ آدمی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. اور وہی اسی کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بولا کہ 30 دن کے اندر فورن فنڈنگ کیس. پی ٹی آئی عمران خان صاحب پہ بینڈ لگانے لگے. عمران خان صاحب نے کل خود بولا پریس کانفرنس کہ مجھے ای سی ایل میں ڈال دو بھائی، میں پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتا. اور کوئی بولے گا ایسا؟ انہوں نے بولا مجھے ای سی ایل میں ڈال دو بھائی، میں باہر نہیں جانا چاہ رہا. اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے باہر، ان کا سارا انٹرسٹ پاکستان میں اس وجہ سے. دیٹس دا پوائنٹ، دیٹس دا ہول پوائنٹ. اور باقی یہی نواز شریف صاحب کے بیٹے جب ان پہ بات آئی تھی وہ کہہ رہے تھے ہم تو برٹش سٹیزن ہیں، ہم کیوں پاکستانی عدالت کو جواب دیں. آپ اندازہ لگائیں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوا شخص، اس کے بچے، ان کا پورا اسٹیک باہر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب کیوں دیں ہم پاکستانی عدالتوں کا، ہم تو ہے ہی نہیں پاکستانی، ہم تو سٹیزن ہی نہیں ہے. اب آپ اتنا کھل کے اس عوام کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ بولیں کہ نہیں جی جو ہے نا جی یہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا مان لینا چاہیے. بھائی کیا مان لے؟ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اگر رہے تو تعلقات خراب رہیں گے، اور اگر یہ چلے گئے تو ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو. اگر یہ کانسپیریسی نہیں ہے، یہ کانسپیریسی نہیں ہے تو مجھے ایک بات بتائیں کانسپیریسی پھر کیا ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ آپ مجھے بتائیں کانسپیریسی کوئی آپ کو کیا آپ کے سامنے ایکٹ کر کے دکھائے گا؟ وہ تو پیچھے سے تانے بانے ملتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سازش تو ہوتی ہے پیچھے سے بھائی، پردے کے پیچھے سے، یہ تھوڑی آپ کے سامنے ایکٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو تو سلمان مجھے بھائی ایسا اب لگ رہا ہے بتائیں ہونے کیا والا ہے اب، مطلب اب فائنل آخری حصے میں، مطلب آپ اس کو ریپ اپ یہ کیجیے گا کہ آنے مطلب اب ہم جب نیکسٹ جب ہم شو کریں گے تو جب تک کی کیا صورتحال ہوگی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور عید کے بعد، کیونکہ یہ عید کا فیکٹر جو ہے نا یہ بہت زیادہ مجھے امپورٹنٹ لگتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ شاید تھوڑی سلو ہوں، اور عید کے بعد جو ہے نا یہ بہت زیادہ پیس پکڑ لیں گی چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟
میرے خیال میں ابھی تک کے جتنے بھی رمضان تھے نا پاکستان بننے کے بعد، سب سے زیادہ جو ہے نا پولیٹیکلی چارج جو ہے نا رمضان یہی تھا، جو یہ والا رمضان ہم نے وٹنس کیا. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسے معاملات بولتے تھے پولیٹیکل لوگ، بولتے تھے رمضان کے بعد بات کرتے ہیں، عید کے بعد تحریک شروع کریں گے، عید کے بعد مارچ کریں گے، عید کے بعد یہ ہوگا، عید کے بعد ہوگا. لیکن اس دفعہ تو لوگوں نے بولا کہ بھائی رمضان میں ہی نکل جاؤ، کیونکہ دیکھیں لوگوں کی بھی بس ہو گئی تھی، لوگوں کی بھی جو ہے نا پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا. لوگوں نے بولا بس بھائی اب رمضان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ کھول کے نکل جاؤ، سحری روڈ پہ کر لیں گے. میں نے ایسے ایسے لوگ سب دیکھے، لوگوں نے بولا بھائی اب کہ اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کرنا، بہت ہو گیا یار. تو یہ بات ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، ایکٹیولی جو آپ دیکھیں گے بعد وہ تو عید کے بعد ہی دیکھیں گے، کیونکہ اب رمضان کا جو آخری اشرا ہے، ظاہر سی بات ہے. عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ 27ویں رات کو جو ہے وہ یوم دعا منائیں گے، مطلب دعا کریں گے اس بارے میں کہ سارا سب کچھ اچھی بات ہے. وہ اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے وہ ایک سلو پیس سے بات چلے گی آگے. عید کے بعد اس میں آپ تیزی اس طرح دیکھیں گے، یہ پوری تحریک جو ہے نا وہ ایک دم اس میں ایک جو ہے نا آپ اسٹیمولس دیکھیں گے، محرک ہو جائے گی، ایک دم تیز ہو جائے گی. اور اگر یہ جوڈیشل کمیشن بننے کی بات نہیں بنائی انہوں نے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ ان کو طول میں ڈالنا ہے معاملہ، کولڈ اسٹوریج میں ڈالنا ہے حکومت کو، جو ابھی حکومت ہے یہ چور لٹیروں کی، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہاں بنا لیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. اور یہ آخر میں ہوگا یہ کہ اس پہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور فائنلی عمران خان صاحب کو سڑکوں پر ہی فیصلے کروانے پڑیں گے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، مزید انتشار کی طرف جا رہا ہے، until unless کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے وہ سدھار لیں اس کو ٹائملی. اگر یہ نہیں ہوتا، اگر وہ ان کی انا ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوئی ہے، تو یہ معاملہ انتشار کی طرف جا رہا ہے. اور جب یہ معاملہ روڈوں پہ آ جائے گا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، یہ انکنٹرولیبل ہو جائے گا. نہ یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رہے گا پوری طور پہ، نہ یہ اداروں کے ہاتھ میں رہے گا. اور وہ بیسٹ مومنٹ ہوگا ہمارے اینیمیز کے لیے کہ تب وہ اسٹرائک کریں، کیونکہ پورا داخلی انتشار ہوگا، آپ کی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین. ٹھیک ہے، ویسٹرن بارڈر آپ کا جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اس طرح ہو گیا ہے، افغانستان سے انہوں نے چپکلیشیں شروع کر دی ہیں. اس حکومت نے آتے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے افغانستان میں حملہ بھی کیا ہے ایک ڈرون سے، پاکستانی حکومت نے، یہ والی حکومت نے. تو اس پہ افغان جو طالبان ہے جو آپ کے ساتھ فرینڈلی تھے وہ بھی تھوڑا اشتعال میں آ گئے، آپ کے مین اسٹریم میڈیا پوری طریقے سے کھل کے بتا نہیں رہا. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جا کے جو عمران خان صاحب نے جو تمام تعلقات بنائے تھے وہ سیبوٹاج کرتے ہیں، اس کو، اس پورے مرحلے کو سیبوٹاج کریں، جو فورن پالیسی افیکٹو بنائی تھی اس کو سیبوٹاج کریں. اور اکنامک طور پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فوراً مفتاح اسماعیل صاحب پہنچ گئے آئی ایم ایف کی نیگوسیشن کے لیے. اب مجھے ایک بات بتائیں، 6 ارب کا ہم نے پورا پروگرام کیا ہے، ہم نے ہم اپنی ویڈیوز کو لیں پیچھے آ کے پروگرام کریں، آئی ایم ایف پورا پروگرام کیا. ہم نے آپ کو سجیشن بھی دی تھی کہ 6 ارب کا صرف مسئلہ ہے، 6 ارب آپ چائنا سے لے کے نپٹا سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کنڈیشنلٹی اور اس ڈکٹیشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اٹس اے پریگمیٹک سولوشن. تو آنے والے دنوں میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ انتشار کی طرف جا رہا ہے، انارکی کی طرف جا رہا ہے، انٹل انلیس کہ جن کی انا بھی سیٹسفائی نہیں ہوئی ہے وہ انٹروین کریں، اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کریں، اور ارلی الیکشن کا کس طریقے سے معاملہ پڑ جائے. لیکن پھر میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو اسٹیرک دے کے نیچے، کہ ارلی الیکشن میں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو جان بوجھ کے اس نہج پہ پہنچا کے ارلی الیکشن میں لے جایا جائے، اور وہ اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ پیچھے رکھ لی جائے. یا بات غور سے سمجھیے گا، یہ ایک اور ٹریپ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، ایک اور ٹریپ ہوگا اگر اس طرح چلا جاتا ہے. تو یہ بات سنبھال کے رکھیے گا آج کی ڈیٹ میں، کہ ایسا نہ ہو کہ یوں کر کے پھر اچھا چلے جی مطالبہ مان لیا، بھائی عوام بھی خوش ہو گئی مطالبہ مان لیا الیکشن، لیکن یہ دوبارہ سے ایک اور دلدل میں ہمیں ڈال دیا جائے. تو اب کی دفعہ سوچ سمجھ کے جانا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دھاندلی میں پورا جو کمیشن بیٹھا تھا اور سب کچھ اس کی جو سفارشات دیے تھے انہوں نے پورے تفصیل سے، جوڈیشل کمیشن نے جو سفارشات، ان سب کا حل جو ہے، ان میں سے جو میجورٹی آف سفارشات، ان کا حل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. ایک لائن کے اندر انہوں نے بولا تھا بھائی ریجیکٹڈ ووٹ، یہ آر اوز، یہ وہ، سب کا حل جو ہے وہ ون لائنر تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اس کے بغیر اگر آپ اگلے الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے، ایک اور ٹریپ پہ پھنس جائیں گے. میں آنے والے دنوں میں انتشار دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی امید نہیں ہے جوڈیشل کمیشن سے، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حکومت کوئی خیر کا کام کرے گی جو یہ بیٹھی ہوئی حکومت ہے. یہ پاکستان کے بنے بنے معاملات تباہ کر رہی ہے. سی پیک اتھارٹی کی وائنڈ اپ کا میں نے آپ کو بات کری، افغانستان سے تعلقات خراب کرنے کی بات کری، اور یہ صرف ایک یہ دو لوگ آپ دیکھیں، دو کنٹری سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے فوراً مودی سے بات کری، ٹھیک ہے، ٹویٹ شیئر ہوئے، بولا بھائی ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مودی آپ کے خلاف کیا کر رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہا ہے آپ کے سامنے. اور انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بولا کہ دیکھیں جی مفتاح اسماعیل صاحب کی آپ سنیں نا جا کے کل والی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم آ گئے ہیں، اب ہم آ گئے. وہ جو بندہ تھا نا اس کی طالبان والی سوچ تھی، وہ عمر بن معلوم نہیں ان کے بولتا رہا ہم تو یہ نہیں ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہے ہم تو پالش والے لوگ ہیں، تو آپ جو بولیں گے ہم کریں گے. آپ
اور ان کا تو دیکھیں، ان کا تو لیڈر بول رہا ہے کہ بیگرز مسٹ ناٹ بی چوزرز. تو آپ اندازہ لگا ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا. ان کو تو بولے گا بھائی ہمارے کاسا میں جو بھی ڈال دو ہم تو ایکسیپٹ کر کے نکل جائیں گے, بھلے آپ 2 ملین ڈالو 3 ملین ڈالو ہم تو نہیں. اور انہوں نے ایک اور ہنٹ کہ انہوں نے اب چند ملین کی جو ہے وہ گرانٹ بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ بھیج دی ہے. یہ ساری نشانی اس بات کو نہیں جا رہی کہ وہ جو بات ہو رہی ختم ہے کہ ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے, الٹا آپ کو نوازنے پہ آ گئے کیونکہ ان کی بات مانی گئی ہے, مطلب ان کی مان کسی نے یہاں پہ مان لی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ شخص جس کو خط لکھا گیا تھا, جس کو بولا گیا تھا کہ عمران خان ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں, عمران خان صاحب کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا خط میں, کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر ہمیں ایکسیپٹیبل, وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ خط لکھا گیا تھا؟ یہ سوال تو عمران خان صاحب نے بھی چھوڑ کے گئے تھے وہ اپنے جلسے کے اندر. جی, جب تک میں آپ کو یاد ہے ہم نے جب پہلا پروٹیسٹ ہوا تھا جو اگلے دن لوگ نکل آئے تھے, جو ہم نے کراچی میں ملینیم مال کی سائڈ پہ جو ایک پورا پروٹیسٹ ہو رہا, اس میں جو ہم نے جو کنورسیشن کی ہے چند منٹ کی, اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کل رات ہوا کیا اور کون وہ پلیئرز تھے. یہ سوال ابھی تک ویلڈ ہے اور جو ہے وہ ہینگ کر رہا ہے ہوا میں, کہ جب تک ہمیں اس کا سوال نہیں ملے گا کہ کیا ہوا ہے, کیا اسکرپٹ تھی, کون سے پلیئر تھے, یہ عوام جاننا چاہتی ہے. اور آج تک عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے, اور عوام جب تک یہ نہیں جانے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مومنٹم نہیں کہیں جانے والا اور آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. اس دفعہ جیسے آپ نے کہا کہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اس قدر, ان کی اینٹیسپیشن سے بیونڈ چلے گئی عوام کا جو شعور ہے وہ اس کی اینٹیسپیشن سے بیونڈ چلا گیا ہے. اور ایکس سروس مین, میں کل ایک جرنیل کو سن رہا تھا, وہ ایکس جرنیل تھے, میں ان کو ٹی وی پہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے عوام سوچتی ہے ویسے ہی ہم لوگ بھی سوچتے ہیں, ہمارے گھر والے بھی ویسے ہی سوچتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب, وہ باتوں میں کہہ گئے بات, انہوں نے کیا بولا ہے کہ جو عوام سوچ رہے ہیں ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں بھائی. اور وہ بھی ہنٹ دے گئے کہ جو چند لوگ ہیں اپنی بات ادارے کی بات کریں گے, جو چند لوگ ہیں ان کا پرابلم ہے. تو آپ یہ بات تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو چند لوگ ہیں ان کی اگر انا سیٹسفائی ہو گئی ہے تو بھائی اپنی غلطی سدھار دیں. اگر آپ غلطی نہیں سدھاریں گے تو ایک آپ کا پلان ہے, پھر ایک خدا کا پلان ہے, اور ہوگا تو وہی جو خدا کا پلان ہے. اور وہ اپنے سچ اور حق کے لیے جو اپنے پلیئرز پھر وہ ایمرج کرواتا ہے, پھر آپ دیکھتے جائیں گے, آپ کو بھی نہیں پتہ لگے گا کہ کہاں سے وہ پلیئرز ایمرج ہوئے اور کیسے جو ہے سرکمسٹانسز بنے. تاریخ میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. آپ ماڈرن ہسٹری کی بات کریں, اسلامک ہسٹری کی بات کریں, آپ دیکھ لیں جب بھی ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا کیا ہوا ہے, کیسے ایمرجنس ہوئی ہے, کیسے ماحول بنا ہے, سب کچھ بنے گا. تو اللہ نہ کرے لیکن جو حالات جا رہے ہیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ, کیونکہ ہمیں تو اپنا انالیسس دینا ہوتا ہے, ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ انتشار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. انٹل انلیس کہ وہ ادارے انٹروین نہیں کرتے, اپنی غلطی نہیں سدھارتے, انتشار کی طرف جا رہا ہے. اور سول نافرمانی, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آخر میں ایک ڈیموکریٹک بندے کے پاس, لیڈر کے پاس کیا حل ہوتا ہے, یہی حل ہوتا ہے آخر میں. وہ اپنے عوام کو بولتا ہے کہ آپ سول نافرمانی کریں, آپ ٹیکسیشن نہ کریں, گورنمنٹ کو چوک کریں. لاسٹ پروگرام میں بات بولی, ایک دفعہ عوام کڑوی گولی لے لے 3 4 5 دن 10 دن کے لیے, چوک ہوگا پاکستان. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سدھر جائے تو میرے خیال میں یہ اچھی ڈیل ہے, یہ بری ڈیل نہیں ہے. ایک ہی دفعہ ونس فار آل یہ سدھر جائے بات, اور آپ کی چیزیں سدھر جائیں, ایک اچھا آدمی آگے بیٹھ جائے جو کہ آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات کرتا. بائی دا وے احساس پروگرام کا نام بھی تبدیل کرنے لگے, یہ ہر وہ چیز ریورس کرنے جا رہے ہیں جو کہ اچھی شروع کی تھی. اور دیکھیں جو عوام کے فائدے کی تھی, صحت کارڈ میں بھی انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش اب کریں گے آنے والے دنوں میں. آپ بولے نا ایک ہفتے میں کیا ہوگا, آپ یہ اگلے ہفتے میں دیکھیں گے بہت ساری نیوز ایسے ہوں گے, ہم فالو اپ کریں گے اگلے پروگرام میں, کہ بہت ساری چیزیں جو عمران خان نے اچھی کی تھی یہ اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں, اور وہ جو پورے تعلقات بنے تھے ان کو سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ جلدی سے اداروں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو یہ خرافات کر رہے ہیں اس کو یہ روکیں, ٹائملی روکیں. اگر ٹائم نکل گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. ویسے ہی چور اچکے ایکٹیو ہو کے اپنے آپ کو ای سی ایل سے نہ ہٹا کے, بہت سارے لوگ ان کو لگے گا کہ اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ ان میں سے فلائی کر جائیں گے, آپ دیکھیے گا, کیونکہ انہوں نے ایسے ہی نہیں ای سی ایل میں سے اپنے نام ہٹا لیے, یہ بہت سارے لوگ فلائی کر جائیں گے. جیسے نواز شریف صاحب 4 ہفتے کی چھٹی لے کے گئے تھے بیماری کی, اور وہاں جا کے, اور کل عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں بولا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص باقاعدہ انوالو ہے, اور وہ کس سے ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. عمران خان صاحب کو یہ ساری باتیں آپ کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے بتائی ہیں کہ وہ کس سے ملتے ہیں, کہاں جاتے تھے, کون سے ملنے آتا تھا, اور ایسی وہ ہوا میں بات نہیں کرتے. ٹائم آئے گا تو وہ بتائیں گے بھی آپ کو کہ وہ کن سے ملتے تھے. تو بہرحال ہم ویورز کو صرف یہ بولیں گے, جائیے ریسرچ کیجیے. ہم نے آپ کو جو باتیں کری ہیں میر جعفر کے بارے میں پڑھی ہے, وہ کون تھا, اور آپ کو وہ لنک شیئر کرایا ہے کہ 54 سالوں میں 81 دفعہ یو ایس نے انٹرونشن کیے الیکشنز میں, کوورڈ اور اوورڈ. تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یو ایس ان کام میں انوالو ہے, اور بڑا انوالو نہیں, ایکسپرٹ ہے.
ایکسپرٹ ہے. کوئی دنیا میں ایسا کنٹری نہیں ہے جو اتنا ایکسپرٹ ہو دوسرے ممالک میں مداخلت کرنے کے لیے. اور جب رشیا بات کرتا ہے, جب 1962 میں کیوبن کرائسس ہوا میزائل کا, جب رشیا نے بات کیا کہ بھائی میں کیوبا میں آ کے میزائل نصب کروں گا, تو فوراً امریکہ کو یاد آ گیا کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, آپ ہمارے بیک یارڈ میں آ رہے ہیں, آپ ہمارے بیک یارڈ میں آ رہے ہیں اور مداخلت کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, بڑی ریلیونٹ ہے, جو کہ میں آخری بات بس یہ کروں گا کہ جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا, یاد ہے آپ, تو اس وقت یہ بات اڑی تھی پورے جو ان کا جو کارپوریٹ میڈیا ہے امریکہ میں, وہ یہ ہوا تھا کہ رشیا نے انٹرونشن کی ہمارے الیکشن میں, اور وہ بیچارے ٹرمپ کو اگلے 2-2.5 سال تک اس پہ تلوار لٹکائے رکھی کہ بھائی وہ پورا کمیشن بنا اور وہ تحقیقات کرتا رہا, کہیں رشیا کا کہیں انوالومنٹ نکل جائے الیکشن میں ٹرمپ کو لانے میں, اور آخر میں کچھ بھی نہیں نکلا. اور کیا وہ اس لیے کہ ٹرمپ کو انڈر پریشر رکھا جائے. مطلب وہی امریکہ جو کہ 54 سال میں 81 الیکشن میں انٹروین کر چکا ہے, جب بات آئی اس کی اپنی, تو اس نے 2.5 سال تک جو ہے وہ پریشر کر کے رکھا ٹرمپ کو کہ بھائی آپ کو مسئلہ ہے, آپ کے الیکشن میں, اور کچھ بھی نہیں نکلا. وہ ہاکس تھا, اور بقول ٹرمپ صاحب کے, وہ رشین ہاکس کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں اس کو, وہ کہتے ہیں رشین ہاکس تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر, کچھ تھا ہی نہیں, مٹیریل نہیں تھا, اور وہی ثابت ہوا. تو یہ کرتے ہیں, جو بندہ خود کرتا ہے نا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کی قبریں کھود کے رکھو, ایک دن ایسا بھی ہوگا آپ کی بھی کوئی قبر کھودے گا. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اتنا ظلم و ستم, جو ملینز آف لوگ, آپ کو پتہ ہے یمن میں, آپ کو پتہ ہے لیبیا میں, سیریا میں, عراق میں, آپ کو لگا اتنے ملینز لوگ بنے ہیں, ان کی جو مائیں ہیں اور جو بیوائیں ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہیں, اس سب کی جو آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گی. ہمارا ایسا نہیں ہو سکتا. جو مظلوم ہوتا ہے نا, اس کی آہ جو ہے نا, اس کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں, جو یہ سیٹنک اور یہ جو کانسپیریسیاں کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف, ان کا بھی ایک منطقی انجام ہے, اور آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ ہوگا. بس اتنی سی استدعا ہے اس پروگرام کی توسط سے ہمارے لوگوں کو کہ آبجیکٹیولی سوچیں, نیوٹرل ہو کے سوچیں کہ ابھی ریاست پاکستان کو کون مضبوط کر رہا ہے. آپ بس اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ کو صرف اتنی سی بات کرنی ہے. ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے. جی ہاں, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے کافی جامع جو ہے وہ اپنے انالیسس دیے تمام تر چیزوں کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو بھی اندرونی اور بیرونی سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے, کیونکہ ہم جو ہے وہ کسی اس طرح کی جو خانہ جنگی ہے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمارا ملک بہت مشکل سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے جا رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی بیچ میں اس طرح کی چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. امید کروں گا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک میں حالات جو ہے بہتری کی جانب جائیں گے, اور جو لوگ اس ملک کے محافظ ہیں اس کا حفاظت ضرور کریں گے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اب آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. ہمارے ٹویٹر پہ آفیشیل ہمارا ہینڈل ہے twitter.com/طرفہ-تماشا. وہاں پر آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آج لائیو بھی تھا, تو وہاں جا کر بھی ہماری ٹویٹ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج پہ facebook.com/طرفہ-تماشا پہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے اور سلمان بھائی کو آج کے اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں, وبا و قحط کے خوف میں مبتلا, سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.